السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ قاف کا آغاز حرف قاف سے کیا، جس طرح کے پہلے خطبات میں آپ سنتے چلے آئے ہیں، اور اس حرف کے بعد جو کہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف شمار ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، بزرگی والے قرآن کی، سب سے برتر اور عظیم الشان قرآن کی قسم، وہ قرآن جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے سینوں میں بھی محفوظ فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات فرمائی کہ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَمْ يَغْسِلْهُ الْمَاءُ، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ پانی کے نہ دھونے کا کیا مطلب؟ اور آنکھ میں لکھی ہوئی کتاب، ورق لکھے ہوئے وہ پانی میں ڈال دیے جائیں، ان کی سیاہی اتر جاتی ہے، حروف ختم ہو جاتے ہیں، پڑھا نہیں جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ایسی کتاب دینے والا ہوں آپ کو کہ لم یغسلہ الماء، جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کتاب اوراق میں ہی محفوظ نہیں ہوگی، سینوں میں بھی محفوظ ہوگی، ایسی محفوظ ہوگی کہ اوراق میں ہی نہیں، میں اپنے بندوں کے دل و دماغ میں اس کو منقش کر دوں گا۔ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کے آگے اور پیچھے سے باطل کہیں پھٹک ہی نہیں سکتا۔ کیا معنی؟
کہ آج تک قرآن نے جو حکم دیا ہے، جو ضابطہ دیا ہے، جو عقیدہ بتلایا ہے، جو جس اخلاق کی تعلیم دی ہے، جس معاشرت کی تنبیہ اور معاشرت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، جس معیشت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، جو اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، آج تک ان اصول اور ضوابط کو کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکا کہ یہ غلط ہیں، ان پہ عمل ہوگا تو نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا، ان کو اختیار کریں گے تو مقاصد حل نہیں ہوں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ قرن اول میں بھی اور اس کے بعد بھی جب بھی کسی نے قرآن مجید سے تمسک کیا ہے، اس کو اپنا ملجا و ماوا بنایا ہے، اس کے احکام اور اس کے فرامین کو اس نے نفاذ کیا ہے، اپنے ملک میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنی جان پہ بھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو سلامتی بخشی ہے، اللہ نے اس کو سلامتی بخشی ہے۔ ملک میں دنگا فساد، چوری، قتل و غارت، بدکاری، اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور جہاں یہ قرآن نافذ نہیں ہے، قرآن جہاں اس کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں بے حیائی کے واقعات، قتل و غارت کے واقعات، لڑائی جھگڑے کے واقعات شمار کرنے میں بھی پورے نہیں ہوتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، تعداد میں ہمارے سامنے زندہ مثالیں، خیر القرون کی چھوڑیں، زندہ مثالیں آج سے چند سال پہلے افغانستان کی موجود ہیں، ہمارے سامنے سعودی عرب کی مثال موجود ہے کہ جہاں قرآن کی حکمرانی، اسلام کے احکام کا نفاذ کا اعلان ہوا، پھر وہی قوم جو کندھوں پہ ہر وقت کلاشن کوف اٹھائے رکھتی تھی اور آپس میں قتل و خون اور قتل گری ان کا عام پیشہ تھا، وہی لوگوں کے محافظ ثابت ہوئے، جہاں یہ ہیروئن اور یہاں نشے کی چیزیں پلتی تھیں اور غیر ملکوں میں سپلائی ہوتی تھی، جب قرآن کی حکمرانی آئی تو نہ یہ کہ نشے کی ساری چیزیں ملیا میٹ ہو کے رہ گئیں اور باہر کے ملکوں میں بھی اس کی کوئی ترسیل کا تصور باقی نہ رہا، یعنی یہ زندہ چند سالوں کی باتیں ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ بات فرمائی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل غلط چیز اس کے آگے اور پیچھے پھٹک ہی نہیں سکتی۔ آج تک کسی نے اس کے کسی حکم کو چیلنج نہیں کیا کہ جناب یہ قرآن کا حکم ہے یا یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور یہ موجودہ حالات کے مطابق موافق نہیں ہے، جدید تہذیب یا سائنس کے موافق نہیں ہے، اور یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تورات اور انجیل موجودہ سائنس کا ساتھ نہیں دے سکی۔ یہی وجہ ہے کلیسا اور پھر سیاست اور حکمرانی دو حصوں میں بٹ کے رہ گئے، اور یہ بات انہوں نے طے کر لی کہ مذہب کا دائرہ اور ہے، سیاست کا دائرہ اور ہے، مذہب اپنی جگہ، سیاست اور حکمرانی اپنی جگہ، اسی چیز کو اختیار کر کے وہ مسلمانوں کی سیاست سے مذہبیت کو نکالنا چاہتے ہیں، بات سمجھیے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کی سیاست سے مذہبیت کو نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کی سیاست میں، ان کی حکمرانی میں اسلام آئے گا تو پھر اس کے ساتھ امن و اطمینان آئے گا، حیا آئے گی، ایک تہذیب آئے گی، اور اس کے نتیجے میں ہماری بدتہمیزی اور بدتہذیبی وہ اشکارا ہو کے رہ جائے گی۔ اسی فکر کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کو اسلام بحیثیت ایک دین کے، اسلام ایک بحیثیت حکمران کے کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مذہب مساجد تک، عبادات تک محدود رہے، دشمنوں کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی اعتراض نہیں، نماز پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں، کلمہ پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض ہے تو اس بات پہ ہے
کہ مسلمان کہتا ہے کہ ہماری سیاست بھی اسلام ہے، ہماری معیشت بھی اسلام ہے، ہماری تہذیب بھی اسلام ہے، عبادت ہی اسلام نہیں بلکہ پوری زندگی اسلام سے تعبیر ہے، اسی بات سے ان لوگوں کا اختلاف ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمت کلمات ربک صدقا و عدلا، تمت کلمات ربک صدقا و عدلا، تیرے رب کے کلمات جو عدالت پہ مبنی ہیں اور بالکل صداقت پہ مبنی ہیں وہ مکمل ہو چکے۔ یقین جانیے جہاں کہیں صداقت ہے، جہاں کہیں امانت ہے، جہاں کہیں شرافت ہے، جہاں کہیں تہذیب ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کے برابر ہے۔ اس تہذیب کا، اس بھلائی کا، اس اچھائی کا اور اس اچھے اخلاق کا اور اچھے طریقے کا اور تربیت کا اشارہ اسلام نے اور قرآن نے نہیں کیا۔ جہاں بھی خیر ہے وہ تمام تر قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ یعنی جہاں بھی خیر ہے، اسی لیے تو قرآن نے کہا تمت کلمات ربک صدقا و عدلا، تیرے رب کے کلمات جس میں صداقت ہی صداقت ہے، جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، جہاں انصاف ہی انصاف ہے، بے انصافی کا کوئی خدشہ نہیں، وہ تمام کے تمام ہم نے پورے کر دیے۔ تمت کلمات ربک صدقا و عدلا، اسی نظام اور اسی نظام کو پیش کرنے والی اس کتاب قرآن مجید کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حلف دیا، قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، اسی قرآن مجید کی قسم۔ اب اس قسم کا جواب کیا ہے؟ ہم قسم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ اس طرح ہوگا، اللہ کی قسم یہ اس طرح نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد اس قسم کا جواب کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو الفاظ یہ ہے قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ انہی میں سے ڈرانے والا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یعنی اس قسم کا جواب اگلے جملے میں بظاہر کوئی موافق نہیں بیٹھتا، قسم کا جواب اگلا جملہ بظاہر نہیں بنتا۔ اب اس قسم کا جواب کیا ہے؟ اس کے بارے میں 3 رائے ہیں مفسرین رحمہم اللہ کی، لیکن ان میں سب سے صائب رائے اور سب سے راجح موقف یہ ہے کہ یہاں جواب قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور آپ کی رسالت ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یاسین یاسین والقرآن المجید قرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہاں کیا ہے؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یعنی قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں بھی یہی اسلوب ہے۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، والقرآن المجید قرآن مجید کی قسم، قرآن حکیم کی قسم۔ پھر آگے کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ جس طرح پہلے اللہ ذوالجلال نے رسول بھیجے، انہی رسولوں کی طرح آپ بھی ایک اللہ کے رسول ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ قائم ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، آپ کے رسالت کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ پہ قرآن مجید قرآن حکیم اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کے مقابلے میں کوئی اپنا کلام پیش نہیں کر سکا۔ جو آج تک اس کے مقابلے میں آیا اس نے شکست کھائی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ آپ پہ نازل کی ہوئی کتاب یہی آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ یعنی جس طرح سورۃ یاسین میں قرآن مجید کی قسم کھانے کے بعد
اس کا جواب قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی کہنا چاہیے، اور اسی کو علامہ راضی اور اکثر علماء نے ترجیح دی کہ یہاں بھی جواب قسم یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، کیا مطلب؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، یعنی یہ اس قسم کا جواب ہے۔ ویسے دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ اس سے مراد خود قرآن مجید کی عظمت بھی مراد ہے، اور تیسری چیز کہ اس سے مراد قیامت کا قیام بھی ہے، کہ مجھے قرآن مجید کی قسم، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو واقع ہونے والی ہے۔ جس طرح سورۃ طور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وہاں ایک نہیں کئی قسمیں کھا کے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ یعنی کتنی قسم کھائی؟ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ 6 قسمیں کھانے کے بعد طور کی قسم، کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور باریک جھلی میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، والبیت المعمور بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع بلند آسمان کی قسم، والبحر المسجور موج زن سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی جس طرح یہاں قسمیں کھانے کے بعد، قسم کا ذکر کرنے کے بعد اس کا جواب قسم کیا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ایک موقف یہ ہے۔ بہرحال مختلف موقف ہیں علماء مفسرین کے، لیکن ان میں راجح ترین قول یہ ہے کہ یہاں جواب قسم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کہ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بل عجبوا ان جاءہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، منکرین نے، مخاطبین نے تعجب اس بات پہ کیا کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ڈرانے والا ہم میں سے ہی آ گیا، ہماری نو میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، ہمارے شہر اور ہمارے بلد میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب شے ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے بادشاہ کا نمائندہ وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی ٹھاٹھ باٹھ بڑی ہوتی ہے، اس کا وقار بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات بڑے ہوتے ہیں، اس کے ہاں جناب بڑے لوگوں کی آمد رفت اور آنا جانا رہتا ہے۔ لیکن یہ عجیب ہے کہ ہمارے طرح یہ کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح یہ شہروں میں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح یہ سوتا اور جاگتا بھی ہے، ہماری طرح ضروریات انسانی سے یہ دو چار بھی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ اسی میں ان کو گھبلا لگا اور ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح بادشاہ کا نمائندہ وہ بڑا جاہو جلال والا، جاہو حشمت والا اور بڑی شان والا ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک تو مالک الملک ہیں، ان کا نمائندہ تو بہت ہی اونچی شان والا ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ وہ ہم میں سے ہو۔ یہ تھا ان کا اعتراض۔ بلکہ ابو رمسا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
امام دولابی نے کتاب القنا میں ذکر کیا ہے ان کا یہ واقعہ. ابو رمسا فرماتے ہیں کہ انطلقت مع ابی فبین انا معه اذ رأيت رجلا علیہ ثوبان علی باب المسجد. میں اور میرے ابا جی گئے مدینہ طیبہ، وہاں پہنچے تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب مسجد کے دروازے پہ، مسجد مدینہ کے دروازے پہ کپڑا اوپر لیے ہوئے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے. فقال علی ابی یا بنیا اتدری من ھذا. ابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ یہ کھڑے ہونے والا شخص کون ہے؟ قلت لا. ابو رمسا کہتے ہیں نہیں، میں نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے. فقال ھذا رسول اللہ. میرے باپ نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو رمسا کہتے ہیں فقشعررت، میں نے جب یہ سنا تو کانپنے لگا، میرے اوپر روب طاری ہو گیا. اور کہتے ہیں وَكُنْتُ أَرَىٰ، اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ ان رسول اللہ لا يشبہ البشر، میں یہ خیال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول انسانوں جیسے نہیں ہوں گے. میں تو اسی لیے ان کو انسان دیکھ کے، اپنی وضع قطع انسانوں جیسی دیکھ کے میرے جسم پہ تو روب طاری ہو گیا اور کب کبھی طاری ہو گئی. فَإِذَا نَظَرْتُ فَهُوَ بَشَرٌ، میں نے دیکھا تو وہ تو انسان ہے. یعنی ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سب سے پہلے یہی وہم تھا کہ آپ ایک انہونی شخصیت ہوں گے، ایک عجیب و غریب ہستی ہوں گے. لیکن جب دیکھا تو دیکھا یہی کہ آپ کے وضع قطع، آپ کے اطوار اور آپ کے خط و خال بالکل اسی طرح ہے جس طرح عام انسانوں کے ہیں. تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا. یہی حیرانی تمام منکرین کی تھی. وہ کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ یہ انسان وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. عجیب رسول ہے، ہماری طرح یہ بازاروں میں کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، یعنی کھاتا پیتا بھی ہماری طرح ہے اور معاملات زندگی بھی بازاروں میں کرتا پھرتا ہے. لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا. اللہ کا رسول ہوتا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا. اور یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوتا. اللہ زمین و آسمان کے خزانے کا مالک ہے، اس کے پاس بھی ایک بڑا خزانہ ہوتا. یا یہ کہ جناب اس کے پاس بہت بڑا باغ ہوتا، لوگ اس کی آؤ بھگت کرتے، عزت و منزلت پہچانتے، فرشتہ ساتھ ہوتا، وہ بتلاتا یہ المورکھو اللہ کے رسول ہے، نہ مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ورنہ میں تم سے دو ہاتھوں نپٹوں گا. نہ اللہ کے کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی انہونی بات ہے، ہم اس کو کس طرح اللہ کا رسول مان لیں؟ یعنی یہ شبہ تھا، یہ اشتباہ تھا، غلط فہمی تھی ان لوگوں کی جو نبی کریم بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ فکر رکھتے تھے. قرآن مجید میں سورت بنی اسرائیل کا 10واں رکوع گھروں میں جا کے پڑھیں، اس کی صرف 2-3 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ وہ ہمارے رسول کو رسول مان لیں؟ اس ماننے سے کس چیز نے روکا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، ہم نہیں مانتے؟ کس چیز نے روکا ہے؟ فرمایا اس چیز نے روکا الا ان قالوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا ابعث اللہ بشر الرسول، کہ اللہ ذوالجلال نے بشر رسول بنا کے بھیجا ہے، انسان کو رسول بنایا ہے. قل لو کان فی الارض ملائکہ، قل لو کان فی الارض ملائکہ، کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، یمشون مطمئنین، وہ چلتے پھرتے ہوتے، زمین میں وہ رہتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا،
تو ہم آسمان سے ان کی رہنمائی کے لیے فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. میرے نبی کہہ دیجئے کہ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. نہ ماننے والوں نہیں مانتے نہ مانو، لیکن میرا اللہ گواہ کافی ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے. وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کیا بنایا ہے. وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کیا بنایا ہے. اور اس معاملے میں اپنا گواہ اپنے اللہ کو پیش کرتا ہوں جس نے مجھے رسول بنایا ہے. جس نے مجھے رسول بنایا ہے اسی رسول نے انسانوں میں سے ایک انسان کو نبوت کا تاج پہنایا. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا سوچئے، انسانیت کا، پوری انسانیت کی معراج اور پوری انسانیت کا کمال وہ کن اشخاص کے مرہون منت ہے؟ ماننا پڑے گا کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جن کی وجہ سے کائنات میں بھلائی پھیلی، جن کی وجہ سے کائنات میں نیکی پرچار ہوا، جن کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، کفر و شرک سے انسان ٹوٹا اور خرافات سے بچ کے صراط مستقیم پہ گامزن ہوا. اس کائنات میں سب سے بڑے یعنی انسانیت کی معراج، انسانیت کا کمال ہے تو وہ کون ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. اور بھائیو، اگر انسانیت کے پلڑے سے وہ ایک گھرانے کا ایک فرد اس کو کوئی اعزاز بخش دیا جائے تو وہ اعزاز پورے گھرانے کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گھر کے سارے افراد اس پہ فخر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل نوع انسانی کو اس بات پہ فخر ہے کہ اس نوع میں سے اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے. ورنہ ہمارے پلے میں کیا ہے؟ بتلاؤ، سوچو، غور کرو، انسانیت کے پلے میں کیا ہے؟ اگر انبیاء کو انسانیت کے پلڑے سے خارج کر دیا جائے تو انسانیت کی افضلیت اور برتری کے لیے دلیل باقی کیا رہتی ہے؟ برتری تو اسی میں تھی. وہ فرشتے تو آسمان پہ آتے جاتے رہتے ہیں، جبرائیل تو آتے جاتے رہے، کسی کو کبھی تعجب نہ ہوا کہ جبرائیل آتے ہیں. تعجب اس وقت ہوا جب راتوں رات پہلے بیت المقدس میں اور بیت المقدس سے جنت تک کی سیر کر کے واپس راتوں رات مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. تعجب تو اس بات پہ ہوا، یعنی کمال ہے، کمال ہے تو وہ بھی معراج انسانیت کا کمال ہے تو وہ بھی انسان کا کمال ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ معراج انسانیت کا اگر کمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر ہے تو انسانیت پوری کا معراج بھی اسی حقیقت میں پنہا ہے بھائیو. ورنہ انسان اگر فرشتہ ہو نبی تو فرشتہ اور نور وہ تو آتا جاتا رہتا ہے، اس کے آنے جانے میں کیا ناممکن ہے، کیا چیز محال ہے؟ کمال تو اس میں ہے کہ وہ جسم رکھنے کے باوجود، جسم ہونے کے باوجود، حوائج ہونے کے باوجود وہ راتوں رات اللہ کی توفیق سے اللہ اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ جنت میں لے جاتے ہیں، آسمانوں سے اوپر لے جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک لے جاتے ہیں. کمال تو اس میں ہے بھائیو. اگر اسی کمال کو، کمال انسان کو، کاملین انسان کو انسانیت کے پردے سے نکال دیا جائے تو بتلائیے انسانیت کے فخر کے لیے باقی کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اور ہمارا فخر تو ہے ہی اس میں کہ نبی ہمارے ہیں.